ग्रीटिंग डियर वॉचर्स, आज हम एक ज़बरदस्त दुआ के बारे में सीखेंगे और बाइबल मुक़द्दस में इसे हन्ना की दुआ कहा गया है। तो मैं कलाम खुदा में से एक रेफरेंस पढ़ता हूँ, पहला सैमुएल पहला बाब, और चंद वर्सेस मैं तलावत करूँगा। इसके बाद हम हन्ना की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। पहला सैमुएल पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को कबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। आमीन। अजीजो, हन्ना की ज़िंदगी ना सिर्फ बल्कि आज हम देखते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी एक बड़ा सफ़र है, तवील सफ़र है, और ज़िंदगी कश्मकश की तरह है। ज़िंदगी एक जंग है और हन्ना भी अपनी ज़िंदगी में जंग लड़ रही थी। हन्ना के बारे में लिखा है कि ये चाइल्डलेसनेस यानी कि बांझ औरत थी, और ये जंग लड़ रही थी अपने खुदा से कि खुदा उसे औलाद दे। ये जंग लड़ रही थी अपने हालात से, और ये जंग थी इसकी सौत के साथ। और हन्ना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हन्ना एक काहिन की बीवी थी, और इसका शौहर इससे बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन 10 साल गुजर गए, इनके यहाँ औलाद नहीं हुई। इसके शौहर को कोई मसला नहीं था, लेकिन इसने खुद ही अपने शौहर को मशवरा दिया कि तू एक और बीवी कर ले। उसने फनना औरत नामी एक शादी कर ली, और लिखा है कि फनना के 8 साल में 10 बेटे पैदा हुए, जबकि हन्ना को 10 साल में एक बच्चा भी नहीं मिला। तो ये दुखों के बहुत बड़े हजूम में फंसी हुई थी, घिरी हुई थी। हर रोज़ रोती रहती, आंसू बहाती, दुआ खुदा से मांगती रहती। बेऔलादी का दुख इसके लिए बहुत बड़ा दुख था, और फनना इसकी सौत भी इसे छेड़ती चढ़ाती, और इसे जो है बुरी तरह की बातें करती, और इसे मुख्तलिफ तरीके से टीज करती, हर्ट करती। और लिखा है कि ये तो हर साल सेला में जाकर कुर्बानी चढ़ाती अपने शौहर के साथ, दुआ खुदा से मांगती। हन्ना एक रास्तबाज औरत थी, हन्ना खुदा परस्त औरत, हन्ना दुआ गो औरत थी, हन्ना खुदा के डर खौफ में रहने वाली और रास्तबाज औरत थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसके यहाँ औलाद नहीं है। खुदा का मंसूबा प्लान ये, हन्ना जो जिस तरह से वो चाहती थी, वो एक छोटी तस्वीर को अपने लिए देख रही थी, छोटा मंसूबा उसके सामने था। लेकिन खुदा के लिए, हन्ना के लिए एक बड़ा मंसूबा था। और आज हम बाइबल मुक़द्दस में यही खूबसूरत बात देखेंगे हन्ना की दुआ के बारे में। हन्ना 18 साल के बाद खुदा ने इसकी दुआ को सुना। सेला में हस्बे दस्तूर साल बसाल जब ये जाती, और इस साल जब ये गई तो ये हैकल में लिखा है कि दुआ कर रही थी, और इसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा। और
اس کے آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں۔ وقت کے کاہن ایلی نے جب اسے دیکھا کہ یہ خاموش ہے، اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، منہ سے آواز نہیں نکل رہی اور یہ صرف روتی جا رہی ہے، وہ سمجھا کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہے اور نشے کی حالت میں خدا کے گھر میں آ گئی۔ تو حنا کو اس نے جھڑکا، ڈانٹا کہ تو کب تک نشہ میں چور رہے گی، لیکن حنا نے وقت کے کاہن ایلی سے کہا کہ میرے آقا، ایسی بات نہیں ہے، میں تو دکھوں کے ہجوم سے گھری ہوئی ہوں، میں غموں کی ماری ہوں اور میرے پاس صرف آنسو ہیں، زخم ہیں، میرے پاس مرے ہوئے خواب ہیں، میں خدا سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ تو ایلی نے حیران ہوا کہ یہ روح القدس کا تجربہ تو میرے پاس بھی نہیں دعا کرنے کا۔ تو اس نے حنا کو پھر اپریشیٹ کیا اور اسے دعا دی، برکت دی وقت کے کاہن ایلی نے، اور کہا کہ بیٹی سلامت چلی جا، جو دعا تو نے خدا سے مانگی ہے خدا تیری مراد پوری کرے۔ تو عزیزو، حنا نے اپنی واقعی مراد جو اس نے خدا سے مانگی، یعنی اس نے خدا سے بیٹا مانگا تھا اور کہا کہ خدا جو بیٹا دے گا اسے میں اس کی خدمت کے لیے دے دوں گی، تو خدا نے اس کی مراد جو دل کی لالسا تھی، اچھا تھی، مراد پوری کر دی، اور خدا نے وقت پر 18 سال کے بعد اسے خوبصورت بیٹا دیا اور اس نے اس کا نام سیموئل رکھا، جس کا لفظی مطلب ہے خدا ہمارے دعاؤں کو سنتا ہے۔ عزیزو، حنا کی دعا ہماری حوصلہ افزائی، انکریجمنٹ کرتی ہے کہ ہم بھی دعا کرتے کرتے کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے دل اور امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے خدا تو ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم وی ڈونٹ گیو اپ، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جس خدا نے حنا کی دعا کا جواب دیا وہ ہم پر بھی، پھر حنا نے اس کے بعد نبوتی کلام کیا، اور اس نبوتی کلام نے اس نے گیت حمد و ثنا خدا کی اور خدا کی صفتوں کے بارے میں بیان کیا ہے اس نے کہ خدا اعمال کا تولنے والا ہے، خدا خدائے علیم ہے، خدا نے گمنڈی لوگوں اور جو بڑا بول بولتے تھے ان کا خدا نے منہ بند کر دیا ہے، اور خدا غریبوں کے ساتھ ہے، خدا مسکینوں کی دعا کو سنتا ہے، خدا جو پست ہیں ان کو سرفراز کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ تو عزیزو، حنا گویا یہ جنگ جیت گئی۔ اسی طرح زندگی جو ایک جنگ کی طرح ہے، خدا ہم سے بھی توقع کرتا ہے کہ ہم بھی ہمت نہ ہاریں، ہماری ہر جنگ میں خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ حنا کے بارے میں جیسا کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں گرچہ بہت دکھ تھے لیکن خدا نے اس کو شادمان کیا اور بانجھ پن کی اس قرض لعنت سے رہائی دی۔ حنا کا لفظی مطلب ہے وہ جس پر فضل ہوا۔ اب ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں گے کہ حنا کی دعا کرنے کا انداز کیسا ہے۔ حنا جب دعا کرتی تھی حلیمی اور شکستگی کے ساتھ اس نے دعا کی، وہ عاجز ہو گئی اور اس نے روح کی سچائی اور ایمان کی گہرائی سے دعا کیا کرتی تھی۔ خدا چاہتا ہے ہم بھی ایسی جب دعائیں کریں گے خدا ہماری بھی دعا سنے گا، اور ہم پر بھی حنا کی طرح بہت فضل ہوا ہے۔ ہم پر فضل یہ ہوا کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ ہم یسوع پر ایمان لائیں، اور یسوع مسیح نے ہمارے پاپوں کو، گناہوں کو اور ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور وہ صلیب پر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا، ہمارا ہائی پریسٹ ہے اور کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور ہم پر تو زیادہ سے زیادہ فضل ہوا ہے۔ اور عزیزو، اس فضل کے لیے ہمیں
ہر روز شکر گزاری بھی کرنی ہے. خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. زیادہ سے زیادہ دوسروں میں بھی شیئر کریں کار ثواب سمجھ کر. اور اسی طرح کومنٹس کیجئے تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز دعا، روزہ اور مختلف اینگل ٹاپکس پر میں خدا کا کلام آپ کے گوش گزار کرتا رہوں. تھینک یو سو مچ.